اللہ والے اللہ کو جو چاہن منوا سکدن. جی اللہ پاک نے ان کو کن فیکون کی فریکوینسی دی ہوتی ہے، جو ان کی زبان سے نکلے وہ ہو جاتا ہے. ایک اللہ کے ولی تھے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے. جب جا رہے تھے تو راستے میں کیونکہ اندھیرا تھا نا، ٹھوکر لگی. اللہ کے ولی نے نیچے نہیں دیکھا کہ کیا چیز ہے، بس اپنی زبان سے، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، پتہ نہیں لکڑی ہے، پتہ نہیں لوہا ہے، پتہ نہیں پتھر ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے. بس یہ الفاظ نکلے اللہ کے ولی کی زبان سے. پتہ نہیں کہ لکڑی ہے، پتہ نہیں لوہا ہے، پتہ نہیں پتھر ہے، پتہ نہیں کیا ہے. اب یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے، وہ چل دیے، نیچے نہ دیکھا کہ کیا چیز ہے. اب جب فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے لوگ، اور جب دن چڑھا، جب اس چیز پر نظر پڑی، بیدار صاحب جو اٹھاتا وہ ہاتھ میں لے کے کہتا تھا پتہ نہیں لکڑی ہے، پتہ نہیں لوہا ہے، پتہ نہیں پتھر ہے، پتہ نہیں کیا ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں اللہ والے اللہ کو جو چاہن منوا سکتے. جی جو ان کی زبان سے نکل جائے وہ ہو جاتا ہے. بھائی دوسرا بندہ آیا، اس کو دکھایا، بھائی تم دیکھو یہ کیا ہے، کیا چیز ہے. اس نے ہاتھ میں پکڑا، وہ کہتا ہے بھائی پتہ نہیں لکڑی ہے، پتہ نہیں لوہا ہے، پتہ نہیں پتھر ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے. اب جو آتا وہ یہی بولتا تھا. اب لوگوں نے کہا ایسا کرتے، پتہ تو نہیں لگ رہا نا، پتہ تو لگ نہیں رہا، ایسا کرتے لیبارٹری بھیج دیتے ہیں، اس کی فورنزک کرواتے ہیں، لیبارٹری بھیج دیتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ شے کیا ہے تو بڑی حیران کن، پتہ تو لگے یہ چیز کیا ہے. جب لیبارٹری میں اسے بھیجا گیا اس چیز کو، اور جب فائنڈنگز آئی، پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے لکھا پتہ نہیں لکڑی ہے، پتہ نہیں لوہا ہے، پتہ نہیں پتھر ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے. جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سائیں کا اگلا جو شعر ہے وہ کیا ہے تابع تقدیر ولیاں دی اے مر گئے کوئی جبلا سکدن. اب ذرا یہ پوچھتے ہیں حضور غوث العظم دستگیر کی بارگاہ سے، اے تابع تقدیر ولیاں دی اے مر گئے کوئی جبلا سکدن، مرے ہوئے کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، اور تقدیر ان کے تابع ہے اولیاء اللہ کے. اب اس پر میں آپ کو ایک واقعہ حضور غوث العظم دستگیر کا سناتا ہوں. سب لوگ جاگ رہے ہو بھائی؟ تو بھیج دستگیر، بھیج دستگیر. چلو قادریو آپ کو آپ کے پیر کی کرامت سناتے ہیں. اور جو سائیں نے دعویٰ کیا ہے دلیل لیتے حضور غوث العظم دستگیر سے. ایک عورت تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا. اب وہ بیمار پڑا بیٹا، اس کا جان بلب ہوا، بہت سخت بیمار ہوا. بڑے ڈاکٹر منگوائے گئے، بڑے طبیب منگوائے گئے، سب نے لا علاج کر دیا. اب وہ عورت رو رہی تھی، بہت زیادہ روتی تھی کہ اکلوتا بیٹا ہے کہیں مر نہ جائے، ہو کوئی جو اس کا علاج کرے. وہاں ایک اور عورت رہتی تھی اس کے محلے میں. اس نے کہا ایک اللہ کے ولی ہے نا. وہ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نانا.
اچھا غوث پاک ایسے ولی ہیں کہ جن کے دادا بھی ولی، جن کی دادی بھی ولی، جن کے نانا بھی ولی، جن کی نانی بھی ولی، جن کے بابا بھی ولی اور جن کی اماں بھی ولی. اور جب پیدا ہوئے نا بغداد میں جتنے بچے پیدا ہوئے سب کو اللہ پاک نے ولی اللہ بنا دیا، سب کو اللہ پاک نے ولی. اب اس عورت کو بتایا کہ چلو اپنے بچے کو شیخ عبد القادر الجیلانی کے نانا کے پاس لے جاؤ. اب شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت بچے تھے. ان کے نانا کا بڑا شہرہ تھا، ان کے نانا کا بڑا چرچا تھا، لوگ بڑے مانتے تھے اللہ کے ولی ہیں. اب یہ عورت روتی ہوئی آئی، دیکھا سامنے کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں شیخ عبد القادر الجیلانی بھی کھیل رہے تھے. اور شیخ عبد القادر الجیلانی اپنے بچپن میں تھے اس وقت، اور انہوں نے دیکھا ایک عورت آئی ہے جو روتی ہوئی اپنے بچے کو لے جا رہی ہے میرے نانا کی بارگاہ. اب وہ ان کے نانا کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کی میرا اکلوتا بیٹا ہے، بس یہ مرنے والا ہے، میں نے بڑا علاج کرایا مگر اسے افاقہ نہیں ہوتا، آپ دعا کیجئے کہ میرا بچہ تندرست ہو جائے. اب غوث پاک کے نانا نے کیا کیا؟ اب دیکھیے اللہ والوں کی شان کیا ہے. غوث پاک کے نانا نے ایک نظر لوہے محفوظ کو تکا. جب ولی اللہ اپنی نظریں اٹھاتا ہے تو وہ لوہے محفوظ تک چلی جاتی ہے. ایک نظر لوہے محفوظ پر ڈالی اور کہا اے مائی تیرے بیٹے کا ایک لمحہ بھی باقی نہیں بچا. بس غوث پاک نے یہ کہا تھا، غوث پاک کے نانا نے یہ کہا تھا کہ ایک لمحہ بھی باقی نہیں بچا، اسی وقت اس بچے کی روح پرواز ہو گئی، وہ اسی وقت مر گیا. اب وہ عورت اور پریشان ہوئی اور زیادہ رونے لگی، لائی تھی بچے کو ٹھیک کروانے، یہ تو بچہ ہی مار دیا. اٹھایا اپنے بچے کو، روتی ہوئی باہر نکلی، وہاں پیرانے پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی وہ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ. جب انہوں نے دیکھا کہ وہی عورت جو روتی ہوئی گئی تھی اب روتی ہوئی واپس آ رہی ہے تو آپ نے توجہ فرمائی. آپ نے کہا میرے نانا کی بارگاہ میں جو روتا ہوا جاتا ہے وہ ہنستا ہوا واپس آتا ہے، آج یہ کیا ہو گیا؟ روتی ہوئی گئی تھی، روتی ہوئی واپس آ رہی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے گئی تھی، میں سوچ رہی تھی بڑا چرچا ہے آپ کے نانا کا، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، مگر آپ کے نانا نے تو میرے بیٹے کو مار ہی دیا ہے، میرا بیٹا مار دیا آپ کے نانا نے. حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح کہا کیا تھا میرے نانا نے، بتاؤ تو صحیح بات کیا ہوئی تھی؟ وہ عورت کہتی ہے اس بات کو چھوڑو، تم بچے ہو. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بتاؤ کہ میرے نانا نے کیا کہا تھا. تو اس عورت نے بتایا ہوا کیا تھا کہ آپ کے نانا نے ایک نظر لوہے محفوظ پر ڈالی اور کہا کہ تیرے بچے کے پاس ایک لمحہ بھی باقی نہیں رہا ہے، بس یہ کہنا تھا اور میرا بچہ مر گیا. اب سنیے گا شیخ عبد القادر الجیلانی غوث العظم دستگیر کا بچپن کا جملہ سنیے گا. آپ نے فرمایا جاؤ میرے نانا کے پاس واپس چلے جاؤ، میرے نانا سے کہنا ولی وہ نہیں ہوتا کہ جو لوہے محفوظ کو فقط تک لے، بلکہ کامل ولی وہ ہوتا ہے جو نہ صرف لوہے محفوظ کو تک لے بلکہ جو چاہے لکھ بھی دے اور جو چاہے مٹا بھی دے.
जो चाहे लिख भी दे और जो चाहे मिटा भी दे। अब ये जुमला बताया और ये कहा जाओ मेरे नाना के पास, वापस चले जाओ, वापस चली जाओ। अब वो गई वापस नाना के पास, बच्चे को बच्चे के साथ छोड़ दिया। वो नाना के पास चली गई, नाना को बताया बाहर शेख अब्दुल कादिर जी बाहर बच्चा खेल रहा है। उसने कहा है वली वो नहीं होता जो फकत लोहे महफूज को तक ले, बल्कि वली कामिल वो होता है जो न सिर्फ लोहे महफूज को तक ले बल्कि जो चाहे लिख भी दे और जो चाहे मिटा भी दे। जब हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के नाना ने ये बात सुनी तो समझ गए इतनी बड़ी बात सिवाय अब्दुल कादिर के और कोई नहीं कर सकता। आपके हाथ में छड़ी थी, छड़ी लेकर आप अपने हुजरे से बाहर आए। वहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जब देखा कि नाना छड़ी लेकर बाहर आ रहे हैं, आपने एक इशारा किया, झटका देकर कहा जा माई तेरे बेटे को जिंदा कर दिया। एक इशारा किया, इशारा करके कहा ए अल्लाह वाले अल्लाह को नू जो चाहे मनवा सकते है ताबे तकदीर वलियां दी ए मर गए कूवी जिवला सकते। एक इशारा किया और क्या मुर्दे को जिंदा कर दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। अब नाना को देखा कि नाना छड़ी लेकर आ रहे हैं। अब इन्होंने दौड़ लगाई कि कहीं नाना मुझे मारे ना, कहीं डांटे ना। अब इन्होंने दौड़ लगाई। अब नवासा भागता जा रहा है, नाना पीछे पीछे जा रहा है। भागते भागते गौसुल आजम दस्तगीर कब्रिस्तान में पहुंचे। जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो कब्र वालों से कहते हैं अरे उठते क्यों नहीं, मुझे मेरे नाना से बचाते क्यों नहीं। पूरा कब्रिस्तान उठ के खड़ा हो गया। पूरा कब्रिस्तान उठकर खड़ा हो गया। तो क्या है ताबे तकदीर वली दी ए मर गए क्यों भी जिवला सकते। अच्छा एक और वाक्य, वो भी गौसुल आजम दस्तगीर से जी। अब देखिए जैसे आज लोग पीरों को नहीं मानते ना, कुछ लोग ऐसे ना बदबख्त लोग जिनका इशारा रब ने कर दिया कुरान में, वो गुमराह लोग हैं जिनका न कोई वली हो न कोई मुर्शिद हो। आपको मुबारक हो, आप मुर्शिदों वाले हैं जी, आपको मुबारक हो, आप हक पर हैं। तो उस दौर में कुछ लोग थे, वो जो दूसरी पार्टी के लोग होते ना, वो कहते हैं कि बड़ा पीराने पीर बना फिरते हैं, क्यों ना इसको आजमाएं, क्यों ना इसको आजमाएं। अच्छा कैसे आजमाएं? मीटिंग चल रही है मस्जिद में, कैसे आजमाएं? अब वो जो उनका अमीर था ना, वो बैठा मीटिंग कर रहा था, तो किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ मशवरा। अमीर कहता है भाई देखो मेरी बात सुनो, ऐसा करेंगे जब गौसे पाक मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आएंगे ना, तो हम उनसे अर्ज करेंगे कि एक जनाजा है, और जनाजा किसका? जिंदा का। किसी जिंदा बंदे को लिटा देंगे और गौसुल आजम जो अपने आप को पीराने पीर कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उसको कहेंगे कि जनाजा पढ़ा दो। अब वो जब जनाजा पढ़ा चुकेंगे फिर हम वही बंदे को उठा देंगे और लोगों से कहेंगे ये है तुम्हारा पीर, कि जिसको पता ही नहीं लगता कि सामने जिंदा है या मुर्दा है, इस पीर के पीछे लगे हुए हो। अब ये मशवरा हो गया। अब जब लेटने का वक्त आया, अब वो मुल्ला कहता है भाई तू लेट जाना, वो कहते हैं नहीं मैं तो नहीं लेटूंगा। भाई देखो लेटना ही तो है, कहते नहीं मैंने नहीं लेटना। दूसरे का अच्छा भाई तू लेट जाना, वो कहते ना बाबा ना मैंने नहीं लेटना, मैं नहीं लेटूंगा।
तीसरे से कहा भाई तुम लेट जाओ, भाई लेटना ही तो है। कहा ना मैंने नहीं लेटना। अब वो जो अमीर का जो बेटा था ना वो लंगड़ा था, तो मशवरा किया कि क्यों ना उस लंगड़े को लिटा देते हैं, तो लंगड़ा किसी काम का तो है नहीं, उसको लिटा देते हैं। अमीर को कहा भाई देखो लिटाना ही तो है, उस लंगड़े को लिटा देते हैं। तो अमीर ने हामी भर लिया, अच्छा ऐसे ही करते हैं, उसको लिटाते हैं। अब अमीर का बेटा जो लंगड़ा था उसे लिटा दिया गया। अब जनाजा तैयार हुआ, हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर से अर्ज की गई कि आइए जनाजा पढ़ाइए। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर नमाज से फारिग हुए, अब सफे लग गई। अब हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने जनाजे पर नजर डाली, सामने जो डोली पड़ी थी ना उस पर नजर डाली और कहा भाई इसका वारिस कौन है? बाप कहते हैं मैं इसका वारिस हूं। आपने कहा बताओ तो सही, जनाजा जिंदा का पढ़ना है या मुर्दे का पढ़ना है? जनाजा जिंदे का पढ़ना है या मुर्दा का पढ़ना है? वो अमीर कहता है क्यों आपके यहाँ क्या जिंदों का भी जनाजा होता है? मुर्दा है, मुर्दे का पढ़ना है। आपने फरमाया अच्छा मुर्दे का पढ़ना है ना? वो कहता है हाँ मुर्दे का पढ़ना है। तो अच्छा ठीक है। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया अच्छा ठीक है। आपने कहा अल्लाहु अकबर। अब जैसे गौसे पाक ने अल्लाहु अकबर कहा, उसकी रूह परवाज कर गई। अब हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने जनाजा पढ़ाया और आपने जाने की तैयारी की, अब जा रहे थे। अब ये कहते भाई उठ जा, उठ जा। उठता क्यों नहीं? उठ जा, अब्दुल कादिर तो जा रहे हैं, भाई उसके मुरीद खड़े हुए, उठ जा। अब जो गौसे पाक का मारा हुआ है वो कहां से उठेगा? जब तक गौस न चाहे कोई नहीं उठा सकता। ये गौसे पाक का मारा हुआ है जी। अब कहते उठ जा, उठता नहीं, उठता नहीं। अब जब कपड़ा हटाया देखा कि वो जो लड़का था वो मर गया। अब उसका बाप परेशान हुआ, ये क्या हो गया? मेरा बेटा मर गया। दामन से लिपटा, हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के कदमों पे गिर गया। गौसुल आजम दस्तगीर कहते भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या है, क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर मेरा बेटा मर गया। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया तूने तो कहा था कि मरे हुए का जनाजा पढ़ना है, भाई मरा हुआ तो था। कहते हैं नहीं हुजूर ये आपने मारा है, ये आपने मारा है। और अगर आप मार सकते हैं तो फिर जिंदा भी कर सकते हैं। आप अगर मार सकते हैं तो जिंदा भी कर सकते हैं। हुजूर हुजूर मेरे बेटे को जिंदा कर दे, मेरे बेटे को जिंदा कर दे। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं। अब रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा और फरमाया आपको आपके नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूं, मेरे बेटे को जिंदा कर दे। अब वो जो जलाल था गौसे पाक का, जलाल ठंडा हुआ, कहा मेरे नाना का वास्ता दे दिया है, मेरे नाने का वास्ता दे दिया है। अगर मेरे नाने का वास्ता न देता तो मैं इसे जिंदा न करता। अब आ मैं इसे जिंदा करता हूं। अब ये बता जब तूने इसे लिटाया था ना, जब तूने इसे लिटाया था तो ये एक टांग वाला था। जब तूने इसे लिटाया था तो ये एक टांग वाला था। अब बता तुझे एक टांग वाला चाहिए या दोनों टांगों वाला चाहिए? अब वो कहता है जब जिंदा वो से पाक कर रहे हो तो ये कैसे हो सकता है कि जिंदा करे और वो कोई ऐब वाला हो? हुजूर करम कर दीजिए, बस जिंदा कर रहे हैं तो दोनों टांगों वाला कर दीजिए। आपने एक ठोकर लगाई, फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, वो मुर्दा उठ के खड़ा हो गया, दोनों टांगों समेत कर।
ہے تابع تقدیر ولیاں اے مر گئے کو بھی جولا سکتے. اچھا اگلا شعر کیا ہے جنت جاگیر ولیاں دی. جنت ان کی جاگیر ہے، جسے چاہے جنت عطا کر دے. جنت ان کی جاگیر ہے. بھائی وہ کیسے؟ ذرا سنیے گا. حضرت بہلول دانا بڑے مجذوب گزرے، اللہ کے ولی تھے. اب یہ زمانہ تھا خلیفہ ہارون رشید کا، اور ان کی زوجہ تھی زبیدہ بیگم. اب یہ جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، دیکھا یہ ایک مجذوب ہے بہلول دانا، یہ کیا کر رہا ہے؟ مٹی سے گھر بنا رہا تھا. ہے جنت جاگیر ولی دی. سنیے گا یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ دریا کے کنارے بیٹھ کر اور گھر بنا رہا تھا. خلیفہ ہارون رشید کی بیگم زبیدہ بیگم جو ہے، جب اس کی نظر پڑی تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے ولی کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں جنت میں محل بنا رہا ہوں. ابھی بیٹھے دریا کے کنارے ریت سے گھر بنا رہا ہے اور کہتا ہے میں جنت میں محل بنا رہا ہوں. اچھا زبیدہ بیگم نے کہا اچھا یہ محل بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا. کتنے میں بیچو گے؟ کہا فقط 4 درہم میں بیچوں گا. 4 درہم. کہا اچھا. زبیدہ بیگم نے کہا بھائی موقع ہے، جنت میں گھر لے لیتے ہیں. ایمان والی تھی، سچی تھی، مان گئی اس کی بات. 4 درہم دیے، اور جیسے 4 درہم اس سے لیے بہلول دانا نے 4 درہم لے کے دریا میں ڈال دیا. بھائی ولی اور فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے مٹی اور سونا دونوں برابر ہو. مٹی اور سونا دونوں برابر ہیں، وہ ولی ہوتا ہے. کیا کیا؟ 4 درہم لیے دریا میں ڈال دیے اور زبیدہ بیگم سے کہا جا تجھے جنت میں محل عطا کر دیے. ہے جنت جاگیر ولی دی. جا تجھے جنت میں محل عطا کر دیا. اب وہ جو ان کے شوہر تھے خلیفہ ہارون رشید، وہ کہتے ہیں پاگل، اپنے پیسے ضائع کر دیے. ایسے کوئی جنت میں کوئی محل ملتا ہے؟ اب یہ تمہیں جنت میں محل دے گا؟ ایسے تھوڑی محل ملتا ہے. وہ کہنے لگی دیکھو پیسے میرے تھے، میں جانوں میرے پیسے تھے، بس میں نے خرچ کر دیے، میرا مذاق مت اڑا. وہ سارا رستہ جو ہے مذاق اڑاتا رہا. اب جب رات ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ جنت پہنچ گیا ہے. اب جنت پہنچ گیا ہے، جب دیکھا تو وہاں ایک محل ہے جس پر لکھا ہوا ہے زبیدہ بیگم کا محل. زبیدہ بیگم کا محل. اب اس نے کہا میری بیوی کا محل ہے. اندر جانے کی کوشش کی تو داروغہ نے روک لیا. بھائی رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ منہ اٹھائے. کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری بیوی کا محل ہے زبیدہ بیگم کا، اپنے بیوی کے محل میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو دنیا کے اصول کچھ اور ہیں، جنت کے اصول کچھ اور ہیں، جنت کا نظام کچھ اور ہے. یہاں محل میں فقط وہی جا سکتا ہے کہ جس کے نام کا محل ہوگا. اب اس کی آنکھ کھلی، تڑپ گیا، ڈھونڈتا ہوا بہلول دانا کے پاس پہنچ گیا. بہلول دانا وہی کام کر رہا تھا، وہ گھر بنا رہا تھا، ریت کے گھر دریا کے کنارے. اب یہ کہتا ہے بہلول یہ محل بیچو گے، یہ گھر بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا. کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 400 درہم میں بیچوں گا. کہا اتنی مہنگائی؟ جی اتنی مہنگائی، تم تو عمران خان سے بھی زیادہ چڑھ گئے. بھائی ایسے جملہ سیاسی لوگ
नाराज मत होइएगा, जो हकीकत है वो कहते हैं जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। जो देखते हैं वही बोलते हैं। तो माजरत के साथ, तो इतनी महंगाई 400 दिरहम का, कल तो 4 दिरहम में ले गए थे, तो बेलोल दाला ने कहा भाई कल वाले गाहक बिन देखे ले गए थे, आज का गाहक देख के आ रहा है। रूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब जन्नत जो है वो इनकी जागीर है। इस पर मुझे एक हदीस याद आ रही है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस याद आ रही है, सही बुखारी सही मुस्लिम में आई है। क्या हुआ कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाते थे और नमाजें पढ़ाते थे, फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा, और पढ़ा के वापस चले जाते थे। असहाबे किराम को अपनी सोबत से नवाजते नहीं थे। एक दिन ऐसे ही गुजर गया, दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया, आप आते नमाज पढ़ाते और चले जाते। तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया, नमाज पढ़ाते और चले जाते। 3 दिन ऐसे गुजर गए। असहाबे किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात क्या है? हमसे कोई नाराजगी हो गई है, हमें अपनी सोबत से आप नवाज नहीं रहे हैं, वजह क्या है? आते हैं, नमाज पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, क्या वजह है? आपने फरमाया, मुझसे मेरे रब ने वादा किया कि आपकी उम्मत में 70,000 लोग ऐसे पैदा कर दूंगा कि जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मेरे अल्लाह पाक ने मुझसे वादा किया। फिर मैंने क्या किया? मैंने अर्ज की, बारी ताला कुछ तादाद बढ़ा दे, ये कम है, कुछ तादाद बढ़ा दे। मैंने दूसरे दिन ये अर्ज की, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, अच्छा उनमें से 1000 अपने साथ 70,000 लोग लेके चले जाएंगे। 1000 अपने साथ 70,000 लोग बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में ले जाएंगे। भाई क्यों ले जाएंगे? है जन्नत जागीर वली है दी भाई, वलियों की जागीर है। हाँ, 70 उनमें से 70,000 ले जाएंगे। फिर मैंने दोबारा अर्ज की, बारी ताला मजीद बढ़ा दीजिए। तीसरे दिन भी मैं ये अर्ज करता रहा, तो रब ताला ने फरमाया, क्योंकि भाई देखिए जमाना अल्लाह की रजा चाहता है, मगर रब रजाए मुस्तफा चाहता है। फरमाया, वला सोफा योतीका रब्बुका फतरदा, ए मेरे हबीब, हम आपको इतना अता करेंगे कि आप हमसे राजी हो जाएं। हम आपको राजी करना चाहते हैं। फरमाया, तीसरे दिन मैंने अर्ज की, बारी ताला मजीद तादाद बढ़ा दीजिए। तो रब ताला ने फरमाया, अब 1000 अपने साथ 70,000 नहीं, बल्कि एक अपने साथ 70,000 लोगों को बगैर हिसाबो किताब जन्नत में ले जाए। जन्नत जागीर वही ले जाएगा। क्या अब ये लोगों को सिलसिले समझ नहीं आते ना भाई, ये इन सलासिल की तरफ इशारा है। अब कादरियों को गौसुल आजम दस्तगीर ले जाएंगे बगैर हिसाब किताब, चिश्तियों को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ले जाएंगे जी, अपने मुरीद वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ले जाएंगे। नक्शबंदियों को हजरत मुजद्दिद अल-फसानी, हजरत ख्वाजा नक्शबंद वो ले जाएंगे जी। अब क्या कादरी भी
غوث پاک کے صدقے جنت میں چلے جائیں گے، چشتی بھی، نقشبندی بھی۔ اب یہی تو سلاسل ہے، یہ سرکار نے جو فرمایا ہے جنت جاگیر ولی ہے جی، تو اس طریقے سے کیا با دوزخ دی وسما سکدن۔ اب جب جنت میں چلے جائیں گے تو بغیر حساب و کتاب کے چلے جائیں گے۔ بھائی کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے نا، وہ پہلے دوزخ میں جائیں گے، پھر سرکار اپنی شفاعت سے ان کو واپس لے کے آئیں گے۔ مگر جو ولیوں کے سچے مرید ہیں، جو سچے سگ ہیں اپنے مرشد کے، وہ دوزخ کو دیکھیں گے بھی نہیں، اور ان کو بغیر حساب و کتاب کے ان کے مرشد جنت میں لے جائے۔ ہے جنت جاگیر ولی دی با دوزخ دی وسما سکدن۔ اچھا فرمایا صوفی فیضن شاہ جے بے کارے کو دے فیض فقیر بنا سکدن۔ جس پہ نظر ڈالیں نا، جس پر نظر ڈالیں، نظر ڈالنے سے ولی بنا دیتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد آل محمد پڑھیے۔ اب اس کو ذرا سمجھاتے ہیں آپ۔ اب دیکھیے بعض لوگ ایسے نا کہ جو محنت سے، ریاضت سے، عبادت سے وہ ولی اللہ بنتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں ان پر ولی نظر ڈالتے ہیں اور وہ ولی بنا دیتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جی۔ تو کیا کرتے ہیں، ایک نظر ڈالتے ہیں اور ولی بنا دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں۔ وہ حضرت خواجہ باقی باللہ، ان کے ایک مرید تھے، وہ کیا باورچی تھے، ان کے باورچی تھے۔ جب خواجہ باقی باللہ سرکار کے جب مہمان آتے تھے نا، وہ کھانا بنا کے پیش کرتے تھے، یہ ان کا کام تھا۔ اب دیکھیے ولی کیسے نوازتے ہیں۔ ایک روز خواجہ باقی باللہ کو اس فقیر کی خدمت بڑی پسند آئی، مہمان نوازی بڑی پسند آئی۔ آپ نے فرمایا ہاں بتا تجھے کیا چاہیے، میں تجھے عطا کر دیتا ہوں، تجھے جو چاہیے میں تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ اب تھا کیا، وہ باورچی تھا، خدمت گزار تھا، بس مہمان نوازی پسند آئی، ایک ادا پسند آئی۔ آپ نے فرمایا تو جو چاہتا ہے مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ اب وہ تو مست تھا، وہ کہنے لگا مجھے خواجہ باقی باللہ بنا دیجیے، مجھے اپنے جیسا بنا دیجیے۔ اب دیکھیے یہ نہیں دیکھا کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے، کتنے صدقہ و زکوٰۃ دیے، یہ نہیں دیکھا۔ ایک توجہ اتحادی ڈالی، نظر ڈالنی تھی، ظاہر بھی رنگ دیا، باطن بھی رنگ دیا، اس کو خواجہ باقی باللہ بنا دیا۔ ایک نظر ڈالی۔ اب جب یہ باہر نکلا تو لوگ کہتے تھے خواجہ باقی باللہ آ گئے ہیں۔ ظاہر بھی رنگ دیا تھا، باطن بھی رنگ دیا تھا۔ دیکھیے صوفی فیضن شاہ جے بے کارے کو دے فیض فقیر بڑھا سکتے۔ اللہ والے جو ہے وہ نظر ڈال کر، فقط نظر ڈالتے ہیں اور ولی اللہ بنا دیتے ہیں۔ اب وہ کیا تھا، وہ باقی باللہ تو بن گیا، ظاہر میں بھی باقی باللہ، باطن میں بھی باقی باللہ۔ مگر وہ جو باقی باللہ تھے نا، انہوں نے تو معرفت کے سمندر پیے ہوئے تھے اور ان کو صبر آیا ہوا تھا۔ معرفت کے سمندر پیے ہوئے، صبر آیا ہوا، مگر کیونکہ اس کو تو بیٹھے بٹھائے مل گئی تھی نا،
اس نے تو وہ منزلیں پار نہیں کی تھی، تو کیا ہوا؟ اب جب وہ معرفت کی میں وہ شراب جب پینا تو پھر ڈولتا تھا، لڑکتا تھا، کبھی کہیں گر جاتا، کبھی کہیں گر جاتا۔ اب یہی حال رہا، 3 دن زندہ رہا اور 3 دن کے بعد اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی، مر گئی۔ بس ایک نظر ڈالی تھی جی، اور کیا؟ ایک نظر ڈالنے کی دیر تھی اور ولی بنا دیا۔ تو بھائی اللہ والے اللہ کنو جو چاہن منوا سکتے ہے، تابع تقدیر ولییں دی اے مر گئے کوئی جولا سکدن ہے، جنت جاگیر ولییں دی با دوزخ دی وسما سکدن، صوفی فیضن شاہ جے بیکارے کو دے فیض فقیر بنا سکدن۔ اور یہ بتاؤں، گفتگو بس ختم کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا، زیادہ ٹائم میں نے لے لیا، پر میری گفتگو میں نوجوان بہت بیٹھتے ہیں اور میرا ٹارگٹ بھی یہی نوجوان ہوتے ہیں۔ بوڑھوں سے دعا لیتا ہوں، ان سے داد لیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں ان کے دل میں دم ہمادم علی بس جائے۔ نعرہ حیدری، اچھا، یہ جو ولی بنتے ہیں نا، یہ ولی کیسے بنتے ہیں؟ ولی، ان کو ولی بنانے والے علی ہیں۔ غوث و کتب قلندر حیدر کے در کے نوکر، غوث و کتب قلندر حیدر کے در کے نوکر، کہ سوائے مہر حیدر بنتا نہیں ولی ہے۔ ارے بھائی میرے نوجوانوں، آپ سے مخاطب ہوں، آج کا دور بڑا ہی خطرناک دور چل رہا ہے۔ آج کچھ جعلی پیر بھی آ گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک کسوٹی دیتا ہوں پرکھنے کی کہ یہ پیر جو ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں ہے، تو یہ کسوٹی کیا ہے؟ جاؤ، جو شخص ولایت کا دعویٰ کرے اس کی کچہری میں بیٹھو اور دیکھو اپنی کچہری میں کتنی مرتبہ علی 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 کرتا ہے۔ کسوٹی یہ ہے، دیکھا کرو اس کی کچہری میں بیٹھو۔ سندھی میں چوندہ ہے نا بابا، جن جو کھائے جے تے جو گائے جے تو کہ ولایت علی گنیا پویو کیے تھی سگے تو علی علی نہ کریں۔ ولایت تو کہ علی گنیا تو نشانی یہ ہے کہ جے کے ولایت ملل ہوندی دم ہمادم علی علی کندو، اور جے کو علی علی نتھو کرے اور ولایت جو دعویٰ کرے وہ پکو کوڑو تھو، وہ ولایت ان جے نزدیک اچھی نہ تھی سگے جے کو علی علی نتھو کرے۔ اے بی گال اگر علی سا محبت ہوندی تے علی جے بچڑن سا بھی محبت ہوندی، ہانے وہ شخص بھی ولی نہ تھو جے کو چوے ہاں بابا ماں علی جو تو نوکر آیا، وری جنے علی جا بچڑا اچھی ونن تو پو انہن جی عزت نہ کرے، انہن جی تعظیم نہ کرے۔ ارے سکھ حضرت سلمان فارسی کہاں، جن جے لائے سرکار فرمایو سلمانو مننا آل البیت، سلمان مونجی اہل بیت مجا ہے۔ وجہ چھا ہوئی؟ یو درجو چھو ملیو، کیڑو وڈو درجو کہ صحابی کے یو درجو نہ ہے ملیو کہ رسول اللہ پان فرمایا ہو جے کہ سلمان مونجی اہل بیت منجائے۔ کندو چھا ہوئے جدے مسجد نبی میں آزان تھے نا، آزان تھے مانو مسجد جی طرف دوڑی دا ہویا ہے، سیدہ پاک جے دروازے جی طرف دوڑی دو ہوئے۔
माण्हू मस्जिद जे तरफ़ दौड़नि था पिया, हे मौला अली जो दरवाज़ो ॾिसंदो हुयो त मौला अली जो घर किथे आहे ओॾे दौड़ लॻाईंदो हुयो। ऐं कंदो छा हुयो? सलमान फारसी जी उमिरि 300 साल थी थो, 300 साल, ऐं अछी ॾाढ़ी हूंदी हुई साईं खे वॾी। ऐं छा कंदो हुयो? जॾहिं माण्हू आज़ान ॿुधी करे मस्जिद जी तरफ़ दौड़ींदा हुया, हे छा कंदा हुया? पंहिंजी ॾाढ़ी सां दहलीज़ फातिमा ते बुहारी ॾींदा हुया, पंहिंजी ॾाढ़ी सां। माण्हू चवण लॻा, साईं तव्हां वटि अमामो बि आहे, दस्तार बि आहे, कपिड़ो बि आहे, तव्हां इन्हनि सां साफ़ छो नथा कयो? त चवंदा हुया, बाबा मूं वटि सभ खां इज़त वारी शइ मुंहिंजी इहा ॾाढ़ी आहे, तॾहिं मां हिन ॾाढ़ी सां मां दरे सैयदा ते बुहारी ॾींदो आहियां। ऐं माण्हू चवंदा हुयसि त बाबा ॾिस जल्दी कर, नमाज जो टाइम निकिरे थो पियो, जल्दी कर। उन्हनि खे चवंदो हुयो, बाबा तव्हां वञो, मां आख़िरी सफ़ में बीहंदुसि, तव्हां वञो था, तव्हांखे त अलाए गारंटी न आहे न, अलाए तव्हांजी निमाज़ क़बूल थींदी अलाए न थींदी। अरे मां दरे सैयदा ते ईंदो आहियां, गारंटी वठण ईंदो आहियां त मुंहिंजी निमाज़ क़बूल थी। हाँ, तो सैयदन जो एहतराम करणो आहे, सादात जो एहतराम करणो आहे। भाई ॾिसो, तव्हां निमाज़ूं पढ़ो था, रोज़ा रखो था, सदका ख़ैरात कयो था, हज कयो था, इहो सभु कम तव्हां अल्लाह जी रज़ा लाइ कयो था, अल्लाह जी रज़ा लाइ। तव्हांखे ख़बर आहे मदीने वारे साईं पंहिंजी उम्मत खां छा घुरियो आहे? मदीने वारे साईं पंहिंजी उम्मत खां हिकिड़ी शइ घुरी, ऐं उहा बि पाण न घुरियो। अल्लाह पाक फरमायो, ए मुंहिंजा महबूब पंहिंजी उम्मत खे चई छॾो। छा चवां बारी ताला? चई छॾो, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए मुंहिंजा उम्मतियो, अगर तव्हां मूंखे कुझु ॾियणु चाहियो था पिया न, जेको मां तव्हांजे लाइ जेको कमु कयो आहे, मां तव्हांखे अंधेरनि मां कढी रोशनी में खणी आयो आहियां। तव्हां बुत परस्त हुयो, मां तव्हांखे तौहीद परस्त बणाए छॾियो। अगर तव्हां मूंखे अजर ॾियणु चाहियो था, मां तव्हांखे रमज़ान ॾिनो, क़ुरान ॾिनो, रब रहमान ॾिनो, त अजर हिकिड़ो अथव। मुंहिंजा उम्मतियो, अजर हिकिड़ो अथव, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मुंहिंजे बचड़नि सां मवद्दत रखिजो, मुंहिंजे बचड़नि सां मवद्दत रखिजो, मुंहिंजे बचड़नि सां मवद्दत रखिजो। हाणे छा निमाज़ तव्हां ते 5 वक़्त फ़र्ज़ आहे न, रोज़ो साल में हिकु दफ़ा रमज़ान जे महीने में फ़र्ज़ आहे, हज ज़िंदगी में हिकु दफ़ा, उहो बि जॾहिं साहिब इस्तिताअत हुजो। मगर अहले बैत सां मोहब्बत दम हमादम फ़र्ज़ थो। उथंदे वेंदे अली अली कंदा कयो, उथंदे वेंदे हसन हसन कंदा कयो, उथंदे वेंदे हुसैन हुसैन कंदा कयो, उथंदे वेंदे सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा उन्हनि जी ताज़ीम कंदा कयो। इहो अजर आहे। बस आख़िरी ॻाल्हि कयां त जेको वरी इन्हनि सैयदनि जी इज़त करे थो पियो न, उन्हनि खे अजर छा मिले थो? बस आखिरी ॻाल्हि, उसे अजर क्या मिलता है जो अली के बच्चों से प्यार करता है। आखिरी बात है, इस पर गुफ्तगू तमाम होगी, और वो भी एक वली का जिक्र से, एक वली का जिक्र करते हैं। आपने सुना होगा हजरत जुनैद बगदादी जी। जुनैद बगदादी कौन थे? वो पहलवान थे। विलायत मिलने से पहले वो पहलवान थे। वो क्या करते थे जुनैद बगदादी? बस वो कुश्ती लड़ा करते थे, खाते थे, पीते थे, सो जाते थे, भाई यही काम था उनका। बादशाह ने रखा हुआ था और चैलेंज किया हुआ था, है कोई जो जुनैद को शिकस्त दे, जुनैद को हराए, शिकस्त दे। अब उस दौर में एक फकीर सैयद रहा करता था, फाका कश था।
فقیر تھا، غریب سید تھا، فاقہ کش تھا، اور حالت یہ تھی 3 دن سے کھانا گھر میں موجود نہیں تھا. تو بی بی پاک نے فرمایا آپ کے جا رہے ہو نا تو کچھ ضرور لے کے آئیے گا، 3 دن ہو گئے فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، اب اگر جا رہے ہو تو کچھ ضرور لے کے آئیے گا. اب یہ سید گیا مزدوری کے لیے. اب صبح سے شام ہو گئی، کوئی مزدوری ہاتھ نہ لگی. پریشان ہوا، گھر بھی نہیں جا رہا. اب منادی دینے والا، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا، ہے کوئی؟ بادشاہ نے پیغام دیا ہے کوئی جو میرے جنید پہلوان کو شکست دے، میں اسے انعام دوں گا، تحائف دوں گا. ہے کوئی جو جنید کو شکست دے؟ اب اس سید نے دیکھا مزدوری تو ہاتھ نہیں لگی، مزدوری تو ملی نہیں. اب جنید سے لڑ جاتا، بھوکا تھا، کمزور تھا، کہ اب جنید سے لڑ جاؤں گا. اب جب دنگل سجا، جب لوگوں نے اس سید کو دیکھا کمزور ہے، لاغر تھا، بالکل کمزور تھا، کہنے لگے تمہیں پتا ہے جنید کون ہے؟ جنید جب باہوں میں لیتا ہے ہڈیوں کو توڑ دیتا ہے، مار دیتا ہے. سید کہتا ہے بھائی تم چھوڑ دو، میں جانوں جنید جانوں. سید کہتا ہے تم چھوڑ دو، میں جانوں اور جنید جانے. اب سید جو ہے وہ اکھاڑے میں اترا. جب جنید پہلوان جس کا بڑا شہرا تھا، بڑا چرچا تھا، کوئی اسے شکست نہ دے سکتا تھا، اب وہ جب اس نے اس سید کو باہوں میں لیا تو سید نے کہا جنید خیال کرنا میری رگوں میں سیدہ پاک کا خون دوڑ رہا ہے. جنید خیال کرنا میری رگوں میں مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے. جنید خیال کرنا میری رگوں میں حسن و حسین کا خون دوڑ رہا ہے. جب جنید نے یہ بیان سنا، جنید کی چیخ نکلی. جنید کہتا ہے اب سید زادے، اب ایسا کرتا ہوں میں اپنے آپ کو گراتا ہوں اور تم مجھ پہ چڑھ کر بیٹھ جا. دیکھنے والے کہیں گے جنید ہار گیا اور سید جیت گیا. اب ایسا ہی کیا، جنید نے اپنے آپ کو گرایا اور سید اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا. لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنید ہار گیا اور سید جیت گیا. اب بادشاہ کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. اب دوبارہ جو ہے کشتی کرائی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا پہلوان اس کمزور شخص سے ہار جائے، یہ ہو نہیں سکتا. دوبارہ پھر کشتی کرائی گئی. جب باہوں میں لیا، پھر اس سید زادے نے کہا جنید خیال کرنا میں اہل بیت ہوں، علی کا بچہ ہوں، میں سیدہ کا شہزادہ ہوں، خیال کرنا جنید. جنید نے اپنے آپ کو گرا دیا، سید سینے پہ چڑھ گیا. وہاں جنید نے اپنے آپ کو گرایا، وہاں مدینے والے نے اس کو بلند کر دیا. مدینے والے نے اس کو بلند کر دیا. یہاں سید جو ہے وہ سینے پہ چڑھ گیا، سید کو انعام مل گیا، سید کو تحائف مل گئے. نبی کی آل خوش ہو گئی نا. اب جنید کے پلے نہ روزے تھے، نہ حج تھے، نہ زکوٰۃ تھی، نہ صدقہ و خیرات تھی، پہلوان تھا، نہ نمازیں، نہ کوئی نیک عمل تھے. بس ایک ہی عمل کیا تھا، ایک ہی عمل کیا تھا. ایک سید زادے کی عزت کی تھی، ایک سید زادے کی عزت کی تھی. اب کیا ہوا؟ اب جنید کو بادشاہ نے نوکری سے نکال دیا. نہ صرف نوکری سے نکالا بلکہ اس کو در بدر کر دیا، اس کو اپنے علاقے سے بھی نکال دیا. اب جنید جلا وطن کر دیا گیا. اب جنید رات کا وقت ہوا، اب نوکری چھن گئی تھی نا، اب بچوں کا خیال بھی آ رہا تھا، جلا وطن بھی ہو گیا تھا، اب نوکری چھن گئی. اب دل میں پریشانی تو تھی کہ اب میرا ہوگا کیا، ہوگا کیا.
اب جیسے ہی آنکھ لگی نا وہاں مقدر کی آنکھ کھل گئی، والضحیٰ کے چہرے والے آ گئے، واللیل کے گالوں والے آ گئے، یاسی کے سہرے والے آ گئے، طٰہٰ کی چمک والے آ گئے۔ ارے کون آ گیا؟ جنید تیرا مقدر جاگ اٹھا، تیرے پاس کالی کملی والے آ گیا ہے۔ اب جنید کے پاس حضور آ گئے تھے اور فرمایا جنید تو نے میرے بچے کی عزت کی نا، تو نے میرے بچے کا دل خوش کیا نا، تیری یہ نوکری مجھے پسند آئی ہے، تیری یہ نوکری مجھے پسند آئی ہے۔ اب جنید تیرے پاس اعمال تو کچھ نہیں ہے نا، بس تیرا ایک عمل تیرے سب اعمال پہ بھاری ہو گیا ہے۔ اب تیرے اس ایک عمل کے نتیجے میں کہ تو نے میرے بچے کو خوش کیا ہے، تجھے میں شہنشاہ ولایت کا تاج پہناتا ہوں۔ فقط ولی نہیں بنایا، شہنشاہ ولایت بنا دیا ہے۔ اور جنید بغدادی وہ ہے کہ حضور غوث الاعظم دستگیر کے مرشدوں میں جنید بغدادی کا نام آتا ہے، اور وجہ فقط یہ تھی کہ سید زادے کی عزت کی تھی۔ بھائی سادات کا احترام کریں، علی کے بچوں سے پیار کریں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص احد پہاڑ سے بڑھ کر خیرات کرے، سونا خیرات کرے، اور روزے کے ساتھ حج پر گیا ہو اور طواف کر رہا ہو، اور اس حالت میں اس کی موت ہو جائے کہ میرے خاندان کے کسی بھی ایک فرد کے بارے میں، اور بھائی یہ قیامت تک کی حال کے لیے کہا ہے، جی یہ قیامت تک کی حال کے لیے کہا ہے کہ میرے گھر کے ایک فرد کے بارے میں بھی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی بغض رکھتا ہو، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کیا ہے، حج پر آیا ہوا ہے، صفا مروہ میں دوڑیں لگا رہا ہے، اور روزے کے ساتھ ہے، اللہ پاک یہ نہیں دیکھے گا، اسے اٹھائے گا اور دوزخ میں ڈال دے گا۔ بھائی سرکار کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر کوئی میرے بچے پہ احسان کرے نا، یقین کیجئے جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا، پتہ نہیں کتنے دن میں اپنی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیا حدیث ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ سرکار نے فرمایا اگر کوئی میرے بچے پر احسان کرے اور میرا بچہ وہ احسان کا بدلہ نہ دے پائے تو روز قیامت اس احسان کا بدلہ مجھ محمد سے لے لینا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ارے بھائی سیدوں کے ساتھ نیکی کرو، پھر دعا کیا کرو کہ بھول جائے، نیکی کا بدلہ نہ دے، ہم ان کے نانا سے لے لیں گے۔